میں سے اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ موت نے آ کے مجھے جکڑ لینا ہے اور میری روح قبض کی جائے گی، اور جب روح قبض ہوگی تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اگر اس بات کا یقین دل میں ہو کہ یہ دنیا جو ہے وہ ٹیمپریری پلیس ہے اور میرا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ، یا اصل جو میرا نتیجہ ہے، جو اصل زندگی سٹارٹ ہونی ہے وہ مرنے کے بعد سٹارٹ ہونی ہے، تو ہم جس طرح کے لائف سٹائل ہمارے ہیں، ہمارے لائف سٹائل ایسے نہیں۔ اور موت ایسی چیز ہے کہ موت کوئی ہماری منزل نہیں ہے، موت تو ایک فیز ہے، بہت ہی شارٹ سا فیز، چند لمحوں کی بات ہوتی ہے جس میں روح قبض ہو جاتی ہے، انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، فرشتے روح کو نکال کے چلے جاتے ہیں اور روح جو ہے پروان کر جاتی ہے، پیچھے صرف جسم رہ جاتا ہے۔ تو وہ چند لمحے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو موت کہتے ہیں، لیکن وہ چند لمحے کیا ہوتے ہیں؟ ان چند لمحوں میں ہم لوگ حقیقت میں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ٹرانسفر کرنے کا ایک پروسیس ہے، ایک میکنزم ہے جس کو موت کہا جاتا ہے، اور ہر انسان نے اس پروسیس سے گزرنا ہے۔ کسی کے لیے اللہ نے ایکسیپشن نہیں رکھی کہ نہیں یہ میرا بڑا خاص بندہ ہے، اس کو جو ہے موت نہیں آئے گی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے جو ایمان والا ہے، ایمان والے کی جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کو جو ہے وہ اس بات پہ تھوڑا سا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ادروائز روح جو ہے وہ ہر ایک کی قبض ہونی ہے اور ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو مرنا تو ہر ایک نے ہے، اللہ اسی بات کا یقین ہمیں دلا رہا ہے کہ دیکھو ہر شخص کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر یہ موت اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ فینومینا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری جگہ پہ ذکر ہوا، اور احادیث میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس موت سے متعلق ہمیں بتایا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو تم اکثر یاد کیا کرو۔ اب اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں جب انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ نعمتوں میں ہوتا ہے، لذتوں میں ہوتا ہے، لائف انجوائے کر رہا ہے، اس کی صحت بھی بڑی اچھی ہے، جاب اچھی چل رہی ہے، بزنس اچھا چل رہا ہے، بڑی اچھی جگہ پہ گھر ہے، فیملی کے اندر بچے جو ہیں بہت اچھے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، اور جو ویکیشنز آتی ہیں تو انٹرنیشنلی ہر سال جو ہے کسی ڈیفرنٹ کنٹری کا ٹرپ لگ رہا ہے، بڑی اعلیٰ زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ ساری جو لذتیں ہوتی ہیں، جب انسان ان لذتوں میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ اس نے ایک دن ان لذتوں کو چھوڑ کے ایک ایسی چیز کو فیس کرنا ہے جس کو موت کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو تم اکثر یاد کیا کرو، یعنی یہ لذتیں تمہاری جتنی مرضی ہوں، چاہے تم دنیا کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، تمہاری پلاننگ، تمہاری اسٹریٹجی، تمہارے بیک اپ، اگر تمہیں ہر طرح سے تم نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، کیونکہ اب کیا ہوتا ہے، اب تو ہر طرح کی انشورنس اویلیبل ہے، لوگ انشورنس کرا کے مطمئن ہو جاتے ہیں جی ہم انشورڈ ہیں، لائف انشورنس ہو رہی ہے، ویلتھ انشورنس ہوتی ہے، آفیسز انشور ہو رہے ہیں، گاڑیاں انشورڈ ہوتی ہیں، ہر طرح کی انشورنس ہے، اور وہ کس لیے کرواتے ہیں کہ بھئی تاکہ ہمیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس وقت موت آئے گی تو موت کے آنے کے وقت تمہیں کوئی انشورنس بھی اس فینومینا سے نہیں بچا سکتی۔ یہ انشورنس کمپنیز تو مرنے کے بعد کے بینیفٹس دے رہی ہوتی ہیں، تو بھئی آپ اگر مر جائیں گے، لائف انشورنس کیا ہوتی ہے، آپ اگر مر جائیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والوں کو اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے ہم دے دیں گے۔ تو بندہ سوال کرے کہ جو مر گیا ہے اس کو آپ کیا بینیفٹ پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اب اس کا جو اگلا مرحلہ سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ کی یہ انشورنس اس کو آنے والی زندگی میں کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گی؟ تو یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ تو میرے جانے کے بعد کی چیزوں کا جو ہے بینیفٹ لوگوں کو ملے گا، لیکن میں اپنے لیے کیا کر کے جا رہا ہوں؟ جتنی بھی لذتیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ موت کے آنے کے وقت ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مومنین میں سے سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور آخرت کی خوب اچھی طرح تیاری کرتا ہو، یہی لوگ عقل مند لوگ ہیں۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے نا بھی عقل مند کون ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو جاب کے ساتھ بزنس بھی کرتا ہو بڑا عقل مند ہے۔ بھائی جس نے اکاؤنٹ اپنے جو ہے ایک جگہ پہ نہیں رکھے، لوکل اکاؤنٹس بھی ہیں اور فورن اکاؤنٹس بھی ہیں، اپنے مال کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا ہوا، یہ بڑا عقل مند ہے۔ جو بزنس کرتا ہے تو بزنس کے اندر ایک بزنس نہیں کرتا بلکہ 3-4 ڈیفرنٹ قسم کے بزنس رکھے تاکہ اگر ایک بزنس ڈاؤن ہو تو دوسرے بزنس سے مجھے ریونیو آتا رہے، بڑا عقل مند ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بھائی عقل مند کون ہے؟ اور بھائی جس نے جو ہے نا وقت پہ کسی اچھے ملک کی امیگریشن لے لی، بڑا عقل مند ہے۔ یہ سارے عقل مندی کے کرائٹیریا جو ہم نے بنائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو عقل مند کہہ رہے ہیں؟ اس کو عقل مند کہہ رہے ہیں کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ اگلی بات کیا ہے کہ پھر مرنے کے بعد جو آخرت والی زندگی ہے اس کی تیاری کرتا ہو، یہ عقل مند ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے واقعی ریالٹی کو صحیح طرح سمجھا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے حقیقت کو پک کر لیا ہے کہ نہیں واقعی یہ سارے لوگ دنیا میں کدھر بھاگ رہے ہیں، کوئی پیسے کے پیچھے، کوئی گاڑی کے پیچھے، کوئی گھر کے پیچھے، کوئی اچھی لکس کے پیچھے۔ اس نے ریئلائز کر لیا تھا کہ نہیں یہ تو بڑا دھوکہ چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو موت آئے گی، موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ اس نے اس بات کو پک کر لیا اور اس نے فوکس کیا کیا کہ میں شارٹ ٹرم لائف کو فوکس نہیں کروں گا، بلکہ مرنے کے بعد آنے والی میری جو لانگ ٹرم ہے، وہ جو میری زندگی ہے، میں اس پہ فوکس کر کے اس کے لیے تیاری کروں گا۔ یہ عقل مند انسان ہے۔ تو یہ موت جو ہے ہر ایک کو آنی ہے، اور اصل میں موت کے بارے میں بتانا یہ سب کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تاکہ اس کو سن کے، اس کے بارے میں سن کے، اس کے بارے میں سوچ کے ہمیں اس دنیا کی حقیقت کا پتہ لگے کہ کہیں ہم اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں، کہیں ہم اپنی موت کو بھول نہ جائیں۔ کیونکہ جب انسان موت کو بھول جاتا ہے تو وہ انسان پھر اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، وہ انسان اپنے مقصد زندگی کو بھی بھول جاتا ہے، وہ انسان موت کے بعد آنے والے مراحل کو بھی بھول جاتا ہے، وہ انسان قبر کی زندگی کو بھی بھول جاتا ہے، وہ انسان قبر سے نکلنے کے بعد جو فیس کرنا ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے، وہ انسان میدان محشر کو بھول جاتا ہے، وہ انسان جنت کو بھول جاتا ہے، وہ انسان جہنم کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ موت کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ جب انسان کو موت یاد رہے گی تو نیچرلی موت کے ساتھ جو بعد میں آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی اس کے دل کے اندر خیال ہوگا اور اس کے اندر کنسرن پیدا ہوگا کہ اچھا موت تو آئے گی، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کی مجھے تیاری کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ موت کے آتے ہی جب موت کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، جو عالم برزخ ہے، اس کی ساری چیزیں انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرشتے ابھی ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ہی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر نیک انسان ہے تو نیکی کے فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں، اور اگر فاسق فاجر ہے، کوئی کافر ہے، تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ اللہ نہ کرے جب موت کی کیفیت ہو اور اچانک میرے سامنے سیاہ رنگ کے فرشتے آ جائیں تو اس کی تو گیم ختم ہوگی۔ کیا کرے گا وہ؟ فرشتوں کو تو نہیں کہا جا سکتا نہیں اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ میں بڑے لیکچر سنا کرتا تھا، مجھے لوگ بتاتے تھے کہ دیکھو ایمان والے کی روح قبض کرنے کے لیے سفید فرشتے آتے ہیں، کافر جو ہے، فاسق و فاجر جو نافرمان ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ فرشتے آتے ہیں۔ میں ایسے ہی سمجھتا تھا، اب مولوی جو ہوتے ہیں ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، اپنی جیسے باتیں بناتے ہیں، لیکن اب تو واقعی ایسا ہو گیا ہے۔ یہ تو جو احادیث میں مینشن تھا سارا آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ فرشتے کو کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ، اب مجھے یقین آ گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توبہ کا جو دروازہ کھلا رکھا ہے یا واپسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ اس وقت تک رکھا ہے جب تک موت میں غرغرے کی کیفیت نہیں آ جاتی، یعنی جب کنفرم ہوگی اب یہ واپس نہیں آ سکتا، اب اس نے آگے ہی جانا ہے، اس وقت اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب فرشتے نظر آ گئے تو پھر وہاں سے کوئی ریٹرن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کے لیے واپسی کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ سے کمٹمنٹ کرے، دھاڑے مارے، روئے، چیخے چلائے کہ اللہ ساری زندگی سجدے میں گزار دوں گا، ایک دفعہ واپس بھیج دے، 24 گھنٹے تیرے سامنے سجدے میں ہی پڑا رہوں گا، اس وقت یہ بات قبول نہیں ہونے والی۔